اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیریز آستین کے سانپ کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ سرزمین عرب سے کفر و شرک کے اندھیرے چھٹ چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نامور سپہ سالاروں کی قیادت میں اسلام کے دلیر فرزندوں نے ایران میں کسریٰ کے ایوان اور شام میں قیصر کے اقتدار کو قدموں تلے رون دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2.5 سالہ دور خلافت میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو کیفر کردار تک پہنچا کر رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت اسلامیہ کی سرحدوں کو شمالی افریقہ کے ریگستانوں سے لے کر بحر عرب کے ساحل تک وسعت دے دی تھی۔ اسلام کی اس سربلندی سے 2 قومیں خاص طور پر سیخپا تھی۔ ایک ایران کے مجوسی باشندے جو صدیوں سے آگ کی پرستش کرتے آ رہے تھے، اور دوسرے عرب سے جلا وطن کیے گئے یہودی جو نبوت اور سرداری کو صرف اپنا ہی حق مانتے تھے۔ یہ دونوں قومیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثاروں سے بے انتہا بغض رکھتے تھے، چونکہ یہ دونوں جانتے تھے کہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کے سامنے کوئی عسکری قوت حائل نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ اسلام کے خلاف زیر زمین سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ مجوسیوں میں سے ایک شخص ابو لولو فیروز نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مجوسیوں کو یقین تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قائد سے مرحومی کے باعث اسلام کی فتوحات کی رفتار ضرور تھم جائے گی۔ چنانچہ ایک روز ابو لولو فیروز نے موقع پا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جبکہ آپ نماز فجر کی امامت کرا رہے تھے، قاتلانہ حملہ کیا۔ زخم اتنے گہرے تھے کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 1 محرم 24 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے دور میں بھی اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ مسلمان امن و چین کی زندگی بسر کرتے، لیکن یہودی ذہن مسلمانوں کی عظیم و شان کامیابیوں سے پریشان ہو کر ان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو چکا تھا۔ یہودیوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے اور فرقہ واریت پھیلانے کے لیے ایک سازش تیار کی۔ اس سازش کا اہم کردار عبداللہ بن سبا نامی یہودی کو سونپا گیا۔ اس شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کیا تاکہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر اپنا کام کر سکے۔ اس کے ہم خیال لوگوں کی ایک پوری جماعت اس کے ساتھ تھی۔ اس دور میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی تعداد میں موجود تھے، اس لیے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ خاص طور پر عرب علاقوں میں یہ اور بھی مشکل تھا، کیونکہ وہاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور ان کے شاگرد آباد تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ سازش دور دراز کے علاقوں سے شروع کی۔ وہ ان علاقوں میں پھیل گئے جہاں لوگ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے۔ انہیں دین کا زیادہ علم نہیں تھا اور ان کے ایمان اتنے پختہ نہیں تھے۔ ایران اور عراق کا علاقہ ان کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوا۔ وہاں اب بھی آتش پرست لوگ ایک بڑی تعداد میں موجود تھے۔ وہاں دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگ عبداللہ بن سبا کے عقیدت مند بن گئے۔ عراق کے شہر بصرہ کے حاکم عبداللہ بن عامر کو ابن سبا کی حرکتوں کا علم ہوا تو انہوں نے اسے شہر سے نکال دیا۔ وہ بصرہ سے کوفہ پہنچ گیا، وہاں بھی اپنی سازشوں میں مصروف ہو گیا۔ کوفہ کے حاکم کو اس کی سازشوں کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی اسے شہر سے باہر نکال دیا۔ اب یہ شخص مصر پہنچا، یہاں بھی اس نے اپنے نظریات پھیلانے شروع کر دیے۔ اس نے ان لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ ان پر جھوٹے الزام لگا کر لوگوں کو ان سے نفرت دلائی، لوگوں میں غلط عقیدے پھیلائے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سے ان کا اعتماد ختم کرنے کی مختلف ترکیبیں اختیار کی، اور مشہور یہ کیا کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے، جس پر ان تینوں حضرات نے ناجائز قبضہ کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 35 ہجری کے آخر میں حج کے موسم میں جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ معظمہ چلے گئے تھے، عبداللہ بن سبا اور اس کے حامیوں کی ایک بڑی جماعت مدینہ منورہ میں داخل ہو گئی۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 17 دن تک انہیں بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد آخر 18 ذو الحج 35 ہجری کو شہید کر دیا۔ اس طرح عبداللہ بن سبا کی سازش کامیاب ہو گئی۔ مسلمانوں میں فرقہ بندی کا آغاز ہو گیا۔ جہاں اکثر لوگ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے، وہاں ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی سامنے آئے جو خلفاء راشدین کے خلاف تھے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اب عبداللہ بن سبا نے اپنی سازش کو ایک نیا رنگ دیا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کا شور پہلے سے بھی زیادہ مچانے لگا۔ اس کے کارکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے جانشاروں میں شامل ہو گئے۔ دوسری طرف اس کی جماعت کے لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرا کے خود خلافت پر قابض ہو گئے ہیں۔ یہ بات زیادہ تر شام اور عراق میں پھیلائی گئی، جس کی وجہ سے شام میں تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے انکار کر دیا، جبکہ عراق میں بھی بہت سے لوگ اسی طرح کے شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے۔ اس دوران حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مسلمانوں کے ایک بڑے قافلے کے ساتھ عراق کے شہر بصرہ پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ملوث بہت سے فسادیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے حالات تشویشناک دیکھ کر عراق کے دوسرے بڑے شہر کوفہ چلے گئے اور سفیر کو بھیج کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاکرات کے لیے ایک سفیر بھیجا اور مذاکرات کیے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارا مطالبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف اتنا ہے کہ وہ جلد از جلد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پکڑ کر ان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں۔ سفیر نے ان حضرات کو یقین دلایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں کوئی نرمی نہیں برتیں گے۔ اس پہ یہ سب حضرات بہت خوش ہوئے اور اس طرح اتفاق کی ایک اچھی صورت نکل آئی۔ یہ سن کر ابن سبا کی جماعت کے لوگ گھبرا گئے، کیونکہ اس طرح ان کی گرفتاری عمل میں آتی اور ان سے بدلہ لیا جاتا۔ اس پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ طے کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ چنانچہ راتوں رات سازش طے پا گئی۔ رات کی تاریکی میں ابن سبا کے کارکنوں کے ایک گروہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں کھڑے ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر تیر برسا دیے۔ دوسری طرف ان کے دوسرے گروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیمہ گاہ پر تیروں کی بارش کر دی۔ اب ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر والے یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے ان پر حملہ کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے خیال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے ان پر حملہ کر دیا ہے۔ چنانچہ دونوں طرف سے تلواریں نکل آئیں، مسلمان آپس میں ٹکرا گئے۔ ایسے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار کر کہہ رہے تھے کہ لوگوں رک جاؤ۔ حضرت عائشہ بھی لڑائی کو رکوانے کے لیے اپنے اونٹ پر بیٹھ کر آگے تشریف لائیں، مگر اس وقت تک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نیک مسلمان شہید ہو گئے۔ یہ عبداللہ بن سبا کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس جنگ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھی، اس لیے یہ واقعہ جنگ جمل کے نام سے مشہور ہو گیا۔